بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل ہر انسان چاہتا ہے کہ وہ زندگی میں بڑا آدمی بنے۔ ہر انسان چاہتا ہے اس کی لائف جو ہے وہ بہت اچھی ہو اور طرح طرح کی تمنائیں کرتا ہے۔ بعض پیرنٹس اپنی اولاد کے لیے تمنا کرتے ہیں، حاجتیں رکھتے ہیں، یہاں تک کہ بہت ساری مرادیں بھی مان لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تمناؤں کا قرآن کے اندر ذکر کیا ہے۔ جو بندے حاجتیں مانگتے ہیں، جو بندے تمنائیں رکھتے ہیں بڑی بڑی، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بہت ہی اچھی تعلیم قرآن پاک کے اندر دی ہے۔ اگر ہم اس تعلیم کو فالو کریں، اگر قرآن کی اس آیت پر عمل کریں تو ہماری آدھی سے زیادہ پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ کوئی روزگار کی وجہ سے پریشان ہے، اس کی تمنائیں کرتا ہے بڑی سے بڑی جاب مل جائے۔ کوئی شادی کی وجہ سے پریشان ہے، شادی کے لیے پریشان ہے، اس کی تمنائیں کرتا ہے۔ کوئی باہر ممالک میں جانے کے لیے پریشان ہے، اس کی تمنائیں کرتا ہے۔ ہر انسان کسی نہ کسی آرزو، کسی نہ کسی تمنا کو لے کر زندگی بسر کر رہا ہے، زندگی جی رہا ہے۔ لیکن میرا قرآن اس کے بارے میں کیا کہتا ہے، آئیں ذرا قرآن میں بھی دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر 5ویں سپارے میں ارشاد فرمایا ہے، وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو تم سے زیادہ دوسروں کو دے رکھا ہے اس چیز کی تمنا نہ کرو۔ آج کل سوسائٹی میں کیا ہو رہا ہے، ایک کے پاس اگر موٹر سائیکل ہے تو وہ کار والے کو دیکھ کر تمنا کرتا ہے کہ میرے پاس کار آ جائے۔ اگر کسی کے پاس گورنمنٹ جاب ہے تو وہ اسے دیکھ کر تمنا کرتا ہے مجھے بھی جاب ملنی چاہیے، میں بھی بہت بڑا آفیسر کہلاؤں، بہت بڑی پوسٹ پر بیٹھوں جا کر۔ کسی کے پاس مال و دولت زیادہ ہے تو اس کی تمنا کرتا ہے کہ مجھے بھی مال و دولت مل جائے۔ یہ غرض یہ ہے کہ سوسائٹی میں جو بھی تمنائیں ہم رکھتے ہیں، جس قسم کی بھی تمنائیں ہمارے اندر پائی جاتی ہیں، وہ ساری کی ساری ہم کسی دوسرے کو دیکھ کر رہے ہوتے ہیں۔ حالانکہ قرآن اس کے بالکل مخالف کہہ رہا ہے، وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ۔ اللہ تعالیٰ نے تم میں سے جو بعض کو بعض پر فضیلت دے رکھی ہے، اب وہ فضیلت چاہے مال و دولت کے حساب سے ہو، اب وہ فضیلت چاہے اولاد کے حساب سے ہو، اب وہ فضیلت چاہے کاروبار کے حساب سے ہو، اب وہ فضیلت چاہے بزنس کے حساب سے ہو، اب وہ فضیلت چاہے شہرت کے حساب سے ہو، کسی بھی طرح سے ہو، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں تمنا نہیں کرنی، تمہیں کسی دوسرے کو دیکھ کر تمنا نہیں کرنی۔ اصل میں اللہ تعالیٰ نے کیوں منع کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کیوں منع کیا ہے؟ اس لیے کہ اگر وہ تمنا ہماری پوری نہیں ہوتی، کسی بھی انسان کی پوری نہیں ہوتی، تو وہ انسان احساس کمتری کا شکار ہو جاتا ہے، ڈیگریڈ ہو جاتا ہے، اپنے آپ کو وہ مایوسی کے اندر دھکیل دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو ارشاد فرمایا ہے وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ، اسی ڈیگریشن جو ہمارے اندر آ جاتی ہے، یہی احساس کمتری کا شکار جو ہم ہو جاتے ہیں، اس کو ختم کرنے کے لیے ارشاد فرمایا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہے ہیں، لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر تمنا سے منع کیا ہے کہ تم تمنا نہ کرو، کسی دوسرے کو دیکھ کر جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس کو دیکھ کر اس چیز کی تمنا نہ کرو۔ پھر کس چیز کا حکم دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، ہم کس چیز کی دعا کریں، کس چیز کی تمنا کریں، کیا مانگیں اللہ تعالیٰ سے؟ ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے ہمارے ذہن میں، ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تم تمنا نہ کرو، ہم تمنا نہیں کرتے، اب کیا چیز مانگے اللہ تعالیٰ سے، کس طرح مانگے اللہ تعالیٰ سے؟ تو اس کا حل بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے۔ اسی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے بتایا، تمنا کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کچھ بندہ کماتا ہے وہ اس کو مل کر رہتا ہے، اور جو کچھ عورت کے نصیب میں ہے، عورت کماتی ہے، وہ اسے مل کر رہتی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک چیز بتا دی، وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، تمنا نہیں کرنی، اللہ سے اللہ کا فضل مانگنا ہے۔
اللہ سے اللہ کا فضل مانگنا ہے۔ جب ہم اللہ کی ذات کو سامنے رکھ کر اپنی ضرورت اللہ سے مانگیں گے تو میرا ایمان ہے، میرا یقین ہے کہ اللہ تعالی ہماری دعائیں قبول کرتے ہیں، اللہ تعالی ہماری دعائیں قبول کرتے ہیں۔ اب چاہے تو وہ ہماری جو تمنا ہم نے جو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی ہوتی ہے اسی چیز کی صورت میں اللہ تعالیٰ ہمیں نعمت دے دے، یا پھر اللہ تعالیٰ اس دعا کے بدلے میں کوئی بہت بڑی مصیبت، بہت بڑی آفت جو ہے وہ ٹال دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں حکم دیا ہے وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ، اور صحیح بات ہے، حقیقت بھی یہی ہے، اگر ہم اس قسم کی تمنائیں چھوڑ دیں، اگر ہم قرآن کے مطابق زندگی گزاریں یا قرآن کی اس ایک چھوٹی سی آیت کو لے کر اسی کے مطابق زندگی گزاریں تو میری اور آپ کی زندگی میں جتنی بھی پریشانیاں ہیں وہ ساری کی ساری ختم ہو جائیں۔ جب ہم اللہ کی طرف لو لگانے والے بنیں گے، جب ہم اللہ سے مانگنے والے بنیں گے تو یہ دنیا جہاں کی جتنی بھی چیزیں ہیں یہ ساری کی ساری ختم ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ، مجھے کسی چیز کی ضرورت ہے، اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے، اللہ سے مانگنا ہے۔ صحابہ کرام کا کیا عمل ہوا کرتا تھا؟ صحابہ کرام کا کیا عمل ہوا کرتا تھا؟ صحابہ کرام کو اگر چھوٹی سی چیز کی بھی ضرورت پیش آتی تھی تو وہ اللہ کی طرف رجوع کرتے تھے۔ جس طرح ایک صحابی کا مشہور واقعہ ہے، گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، بیوی سے پوچھا کچھ ہے؟ بولا نہیں ہے۔ کہا کہ چلو آپ بھی مصلی پر کھڑے ہو جاؤ، میں بھی مصلی پر جا کر مسجد میں نماز پڑھتا ہوں، اللہ سے مانگتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں۔ عورت بھی مانگنے لگی، بیوی بھی، وہ صحابی بھی مانگنے لگ گیا۔ 3 دفعہ یہ عمل کیا، چوتھی مرتبہ اللہ تعالیٰ نے اس کے گھر کے اندر تندور میں غیب سے اس کی مدد فرماتے ہوئے روٹیاں بھی لگاتی اور سالن کا کٹورا بھی تندور میں پڑا ہوا، اور پھر وہ نکال کے بھی کسی اور عورت نے دیا۔ پڑوس کی جو عورت تھی وہ آئی آگ لینے کے لیے کہ میں بھی چولہا جلا لوں، تو اس نے دیکھا کہ تندور میں روٹیاں لگی ہوئی ہیں، یہ عورت مصلی پہ کھڑی ہے، تو اس نے وہ روٹیاں بھی نکالی، وہ سالن بھی نکال کے رکھا، اور جب وہ عورت نماز سے فارغ ہوئی تو کہنے لگی اللہ کی بندی، یہ ساری کی ساری چیزیں تو نے تندور کے اندر چھوڑ دی، روٹیاں بھی اور سالن بھی، یہ جل جاتا، اور تو خود مصلی پر کھڑی ہے۔ جب اللہ سے سوال کریں، جب اللہ سے مانگیں تو اللہ اس طرح دیتا ہے، اللہ اس طرح دیتا ہے۔ کسی کو دیکھ کر تمنا دل کے اندر نہ لے کر آئیں، اس سے بندہ ڈیگریڈ ہوتا ہے، اس سے بندہ احساس کمتری کے شکار ہوتا ہے، اس سے بندہ اپنے آپ کو چھوٹا محسوس کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام کی دولت سے نوازا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کریں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، اے میرے بندے جب تم مجھ سے مانگتا ہے، جب تم میری طرف مانگنے کے لیے آتا ہے تو تم مجھے اپنے بہت قریب پاتا ہے۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ میرے بندے تم میری طرف 1 قدم اٹھاتا ہے تو میں تیری طرف 100 قدم یا 70 قدم دوڑ کر آتا ہوں، دوڑ کر۔ اتنی محبت اللہ تعالیٰ کی ذات ہم سے کرتی ہے، لیکن ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات سے مانگنا ہے۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی ذات سے مانگنے لگ جائیں، اگر ہم اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونے لگ جائیں تو ہماری زندگی کے اندر سے جتنا بھی یہ بے چینیاں ہیں یہ ساری کی ساری ختم ہو جائیں گی، جتنی بھی مصیبتیں اور آفتیں ہیں یہ بھی ساری کی ساری ختم ہو جائیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ سے مانگنے والے بنیں، اللہ سے مانگنے والے بنیں۔ اور ویسے بھی دعا تو ساری کی ساری عبادتوں کا مغز اور جوہر ہے، ساری عبادتوں کا سردار ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ الدعاء مخ العبادہ، کہ دعا جو ہے یہ ساری عبادتوں کا کیا ہے؟ مغز ہے، جوہر ہے۔ مغز کا مطلب سمجھتے ہو؟ انسان سے مغز نکال دو تو انسان کسی کام کا نہیں ہے، سارے اس کو پاگل کہیں گے کہ یہ پاگل ہے۔ اسی طرح اگر ہماری عبادت سے دعا کو ختم کر دیا جائے تو ہماری عبادتیں بھی اسی پاگل شخص کی طرح ہیں، ہماری عبادتیں بھی اسی طرح ہے۔ تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے، جو بھی عبادت کریں، عبادتیں کرنے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگنی چاہیے، اور عبادتوں کے بعد بھی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے۔ تو انشاءاللہ اس آیت پر اگر ہم عمل کریں گے تو ہماری دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔